بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، مگر اس رنگ میں جب شرم و حیا، عفت اور غیرت کی آمیزش ہو جائے تو اس رنگ میں، اس کے نکھرنے میں، اس کے نکھار میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس رنگ میں جب شوخی اور ترنگ شامل ہو جائے تو پھر رنگ میں بھنگ پڑ جاتی ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کو عورت کی آزادی اور اس کے حقوق کی اتنی فکر کھائی جا رہی ہے کہ جتنی بھیڑیوں کو بکریوں کی آزادی کی فکر ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ سے ایک موضوع ہے جو کافی تفصیل کا متقاضی ہے۔ آج میں صرف اس پر بات کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میں ان سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، دست بدستہ ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال سے آغاز کروں گا کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ اس کے مالک بھی ہیں، آپ اس کو چلاتے بھی ہیں، آپ کے پاس اس کے کاغذات موجود ہیں، آپ کے پاس لائسنس موجود ہے۔ ایک بات کا جواب دیں کہ اس کو کیا اس کے چلانے میں، اس کے میکینزم میں آپ کی مرضی چلے گی یا اس کے بنانے والے کی، اس کو اسمبل کرنے والے کی مرضی چلے گی؟ کیونکہ اس کو ایک خاص ایک اصول کے تحت ترتیب دیا گیا ہے، اس کے حصے بنائے گئے، اس کی باڈی بنائی گئی، اس کے ٹائر بنائے گئے، اس کے انجن کو ایک خاص مقام پہ رکھا گیا، اس کے مختلف جو حصے ہیں، جو اس کا گیئر ہے، جو کلچ ہے، جو بریک ہے، جو سٹیئرنگ ہے، اور جو ایکسیلیٹر ہے، جو ہینڈ بریک ہے، یا دیگر جتنے بھی لوازمات ہیں، سب کا ایک اپنا مقصد ہے اور سب اپنی اپنی جگہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ گاڑی سڑک پہ چلاتے ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول متعین کیے گئے ہیں۔ آپ ہمیشہ دائیں طرف گاڑی چلائیں گے، دائیں ہاتھ آپ ڈرائیو کریں گے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ میری گاڑی میری مرضی، کیا آپ بائیں ہاتھ اس کی ڈرائیونگ کرتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، تو کیا آپ دائیں طرف اس کو چلا سکتے ہیں؟ کیونکہ گاڑی تو آپ کی ہے، آپ کی مرضی نہیں، یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ سڑک کو چھوڑیں، گاڑی میں آ جائیں۔ آپ کہیں گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، گاڑی آپ کی ہے، آپ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کو روکنے کے لیے بریک کی جگہ ایکسیلیٹر دبائیں گے؟ دبائیں نا، گاڑی جو آپ کی ہے، مرضی بھی آپ کی ہونی چاہیے۔ کیا آپ سٹیئرنگ کی جگہ آپ گیئر استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ریورس گیئر کی جگہ آپ فارورڈ گیئر استعمال کر سکتے ہیں؟ بھئی گاڑی آپ کی ہے، آپ مالک ہیں، آپ کے پاس لائسنس موجود ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جنہوں نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے، اس کو اسمبل کیا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کے اصول اور ضابطے بھی انہوں نے طے کیے ہیں کہ اس طرح گاڑی اگر چلے گی تو ان کی مرضی چلے گی، آپ کی مرضی چلے گی تو گاڑی کھائی میں جائے گی، گاڑی نہیں چلے گی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ کیا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے اپنی چوائس کے خاندان میں پیدا ہوئے؟ کیا اس میں آپ کی مرضی شامل ہے؟ نہیں۔ کیا آپ اپنی مرضی سے اپنی سانسوں کی آمد و رفت کو قابو میں رکھ سکتے ہیں؟ آپ کتنے منٹ تک اپنے جو سانس ہے اس کو بند رکھ سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جسم کے اندر جو آپ کے جتنے بھی سسٹمز ہیں، نظام انہضام ہے، جو دوران خون کا نظام ہے، جو نظام تنفس ہے، جو ریسپیریٹری سسٹم ہے، جو جتنا آپ کا نروس سسٹم ہے، جتنے بھی آپ کے سسٹم ہیں، آپ کو پتہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟
پتہ رکھیں نا، خبر رکھیں، آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے گردوں کو چلنا چاہیے، پھر ان کو فیل تو نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی آپ کے پھیپھڑے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جسم آپ کا ہے، آپ پوچھیں پھیپھڑوں سے بھئی میری مرضی کے بغیر خراب کیوں ہے؟ آپ ہارٹ کے مریض کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ دل سے پوچھو، دل تمہارے جسم کا حصہ ہے، وہ دل کیوں اس کے والو بند ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ کا دل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے؟ آپ کا جگر کیوں خراب ہو رہا ہے؟ بھئی لوگوں کو بندہ کہتا ہے کہ تو میرا جگر ہے، لیکن جو آپ کے اندر موجود جگر ہے، کہ آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ تم خراب ہو، تمہاری کیا حالت ہے؟ معدے سے پوچھیں نا کہ فلاں چیز میں کھاتا ہوں ہضم ہو رہی ہے، فلاں نہیں ہو رہی، فلاں چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے، کیوں دے رہی ہے؟ آپ کا جسم ہے، آپ کا معدہ ہے، ذرا پوچھیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کب تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اپنی مرضی سے زندہ رہیں، اپنی مرضی سے آپ مر سکتے ہیں؟ نہیں، اپنی مرضی سے آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ بڑی باتیں چھوڑیں، بہت ہی معمولی چیز ہے یہ آنکھ کے اوپر جو پلکیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو پلکیں ہیں، آپ کا جسم ہے، آپ کے جسم میں آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، آپ کی آنکھوں پہ اللہ نے پلکیں سجائی ہیں، آپ ان پلکوں کے جھپکنے کو کتنی دیر تک روک سکتے ہیں؟ کتنی دیر تک روکیں؟ آپ کی آنکھیں، آپ کی مرضی، آپ کی پلکیں، چلائیں ذرا مرضی ان پہ۔ تو پھر مجھے اس بات کا جواب دیں کہ یہ میرا جسم، میری مرضی کا مطلب کیا ہے؟ کون سی مرضی آپ چلانا چاہتے ہیں؟ پھر ثابت کر کے دکھائیں نا۔ ہاں، وہ اصول جو اللہ نے ایک انسان کو اعلیٰ انسان بننے کے لیے اور انسانیت کے اس جو معیار ہے، اس معیار پہ برقرار رہنے کے لیے جو اصول اللہ نے بتائے ہیں، اگر ان میں تم بغاوت کرنا چاہتے ہو تو یہ تو کوئی مرضی والی بات نہ ہوئی نا۔ ہاں، اگر مرضی والی بات ہے، تم بغاوت ہی کر رہے ہو، تو پھر کھڑے ہو کے دکھاؤ، پھر مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا، روک سکو تو روک لو۔ تم اپنی سانسوں کی آمد و رفت کو ہی روک لو، اپنے پلکوں کے جھپکنے کو ہی روک لو، تم اللہ کے ساتھ بغاوت کا اعلان کر رہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایک وسوسہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا کوئی ذہنی بیماری ہے، یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل ہی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر آپ کا جسم، آپ کی مرضی، اگر جسم پہ مرضی چلانا ہی چاہتے ہیں تو برائیوں سے بچ کے دکھائیں۔ جہاں آپ کو سخت آپ غصے میں ہیں، وہاں آپ اپنے غصے کو روک کے دکھائیں، تو تب مزہ آئے کہ آپ کا جسم، آپ کی مرضی۔ آپ کی زبان پہ تلخ کلمات آئے ہوئے ہیں، آپ کسی کو گالی دینے والے ہیں، آپ اپنی زبان سے کسی کی عزت تار تار کرنے والے ہیں، تب آپ اپنی زبان کو روک کے دکھائیں تو پتہ چلے کہ واقعی آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی چل رہی ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں دیکھنی، جو دیکھنے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، آپ وہاں نظریں نیچی کر لیں، تب مزہ آئے کہ آپ کا جسم، آپ کی آنکھیں، آپ کی مرضی۔ جو اللہ نے سننے سے منع کیا ہے وہ نہ سنیں، وہاں پر اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیں، تب مزہ آئے کہ آپ کا جسم، آپ کی مرضی۔ آپ کے سامنے ایک کمزور ہے، آپ اس کو دبا سکتے ہیں، آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں، آپ اس کو لات مار سکتے ہیں۔ آپ کا جسم ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، سامنے کمزور ہے، لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے، آپ کمزور پہ حملہ نہیں کرتے، تب مزہ آتا ہے آپ کا جسم، آپ کی مرضی۔ کیونکہ وہ مرضی آپ کی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی۔ اللہ کی یہی مرضی ہے کہ آپ کا جسم ہے، آپ کا جسم جہنم میں نہ جائے۔ آپ کا جسم اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، آپ کو اللہ نے بہترین سٹرکچر میں پیدا کیا ہے، آپ کو اللہ نے اسفل سافلین بننے کے لیے نہیں پیدا کیا،
آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے، آپ کے جسم کو جہنم میں جلنے کے لیے نہیں بنایا۔ پھر آپ کا جسم ہے تو اپنے جسم کو جنت کے لیے تیار کرو، جہنم کے گڑھے میں چھلانگ لگانے کے لیے نہ تیار